لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر مكروه الجمود ولا يؤتي العطاء والجود، إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والكسب، ما اختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الابتلاء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. ظاہر ہے یہ مجلس انتہائی مختصر مجلس ہے. توجہ فرمائیے گا میرا بچہ اور جوان. سرزمین کربلا پر ہم آئے ہیں. یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے. ہم غافل ہو جاتے ہیں، فراموش ہو جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں: 14 معصومین علیہ السلام سے منسوب جو جگہیں ہیں، 14 معصومین، پہلے معصوم مدینہ منورہ سے لے کر سرداب آخری معصوم تک 14 معصومین علیہ السلام سے جو منسوب جگہیں ہیں، یہ سب واجب الاحترام اور ان کا احترام ضروری جنت کے ٹکڑے ہیں. لیکن سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی جو سرزمین ہے، زمین کربلا، اس کے تقاضے باقی 11 معصومین سے مختلف اور منفرد ہیں. باقی ائمہ کی زیارت پر جائیں، آپ خوش بھی ہوں، ہوٹل میں ہیں، ہوٹل کی حد تک بات کر رہا ہوں، خوش بھی ہیں، مسرت بھی ہیں، لطیفہ بھی سناتے مختصراً ادب و احترام کے ساتھ، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب امام معصوم کے حرم میں جائیں، 13 معصومین کی بات کر رہا ہوں، جب امام معصوم کے حرم میں جائیں، ایام اعزاز سے ہٹ کر اور کربلا کی سرزمین کے علاوہ 13 معصومین کی نسبت بات کر رہا ہوں، تو باقی ائمہ کے حرم میں جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، صاف ستھرے لباس پہن کر جائیں، غسل کر کے جائیں، خوشبو کے ساتھ جائیں. یہ 13 معصومین کی زیارت کے تقاضے ہیں. لیکن سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت کا تقاضا یہ نہیں ہے، بہت منفرد اور بہت مختلف ہے. اسی لیے آپ جائیے، نجف کو اپنا وطن بنائیے، قازمین کو اپنا وطن بنائیے، مشہد کو اپنا وطن بنائیے، مدینے کو اپنا وطن بنائیے، جس سرزمین کو اپنا وطن بنانا چاہے بنائیں. لیکن سرزمین کربلا جی تو چاہتا ہے کہ ہمارا وطن بن جائے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارا وطن یہی ہو. لیکن دنیا میں جب تک حیات ہے، اتنا نفس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اپنے لبوں پر بھی کنٹرول کریں، اپنی خوشی پر بھی کنٹرول کریں، اپنے بھوک اور پیاس پر بھی کنٹرول کریں، اپنی لذتوں پر بھی کنٹرول کریں، اپنے آداب اور اطوار پر بھی کنٹرول کریں. اس کے لیے چاہیے کہ آپ مقدس ارض میں بھی بنے. اس کے لیے چاہیے آپ مقدس ارض میں بنے. کیا مطلب مقدس ارض میں؟ جب مقدس ارض میں یہاں پر توجہ کیجیے گا، میں صرف اور صرف یہ متصل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ ہم اس سرزمین پر ہیں. خدایا میرا بچہ اور جوان، ہماری زندگی کی یہ محدود، خاص طور پر وہ افراد جو ہر سال آتے ہیں، ان کے لیے خاص پیغام ہے یہ کہ خداوند متعال ہر سال، ہر مناسبت پہ، ہر آن، ہر سانس، ہر لمحہ ہمیں ان 14 معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تواتر کے ساتھ آنے کی وجہ سے ان مقامات کا احترام باقی نہیں رکھ پاتے. یہ کہیں نہ ہم غلط فہمی میں رہے کہ بھائی ہم تو ہر سال آتے ہیں.
اس کا مطلب کیا؟ ہمارے لیے احترام نہیں ہے، ہمارے لیے زیارت نہیں ہے. یہ وہ زیارت ہے، یہ وہ زیارت ہے جس کے ملائکہ متمنی ہیں. دیکھیں میرا بچہ اور جوان، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ہر جملے کے لیے آپ کی خدمت میں روایت کو بیان کروں، حدیث کو بیان کروں، لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ولایت کا معنی سمجھ لیجیے کہ ولایت کا معنی کیا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت پر ہیں، 11 اماموں کی ولایت پر ہیں، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات سنے، جب کوئی بات کہیں، فزکس کی نہیں، کیمسٹری کی نہیں، میتھمیٹکس کی نہیں، الجبرا کی نہیں، باقی دنیاوی نہیں، آخرت، قرآن، خدا، رسول، اہل بیت، دین، دنیا، جو آخرت سے جب قرب الہی، خدا کی خوشنودی، آل محمد کی خوشنودی سے متعلق جو بات کہے، ولایت تو مانا میرا بچہ اور میرا جوان سمجھے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت پر ہیں، علی ہمارا مولا ہے، 11 ان کے فرزند ہمارے مولا ہیں. کیا مطلب ہے مولا کا؟ مولا کا مطلب یہ ہے آپ بھی عادت کریں، ہماری بھی عادت ہونی چاہیے. جو کہیں، جو سنے، وہ صرف اور صرف قرآن اور آل محمد ہونا چاہیے. یہ ہے ولایت کا مطلب. جو کہیں اور جو سنے، عادت کریں اپنے کانوں کی. ادھر ادھر کے فلسفوں میں نہ جائیں، ادھر ادھر کے منطق پر نہ جائیں. جتنا بڑا امامہ ہو، جتنی بڑی ریش ہو، حوضہ ہجرہ میں 1000 سال زندگی گزارے، اگر وہ کہہ کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں نے آپ کو مولا نہیں مانا. میں کون ہوں؟ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے گا میرا بچہ جوان، متاثر نہ ہو جائے گا اس امامے سے، متاثر نہ ہو جائے گا. احترام ہے، کس کا احترام ہے؟ امامے کا نہیں، ریش کا نہیں، سفید ریش کا نہیں. احترام ہے علم آل محمد کا. جو علم آل محمد قلب میں رکھتا ہے اس کا احترام ہے، جو بیان کرتا ہے اس کا احترام ہے. صدق اللہ العظیم. بس یہی ہے ولایت کا معنی. ولایت کا معنی اور کیا ہے بھائی؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے کسی کو امام بنانا، ہم نے بنایا، ہم نے علی کو امام بنایا. انہوں نے کسی کی سنی، ہم نے علی کی سنی. بھائی یہ ہے ولایت کا معنی. میرا بچہ جوان، ہم بھول جاتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا میرا بچہ جوان، ہم بچوں کو بھیجتے ہیں کالج، یونیورسٹی، مونٹیسری. بچے کو ابھی بولنا نہیں سیکھ رہا ہے، ہم نے اس کو مونٹیسری بھیج دیا، نرسری بھیج دیا. کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں. کیوں تحقیق کرتے ہیں؟ کیوں تحقیق کرتے ہیں؟ کہ بھائی ہمارے بچے کی صحیح تربیت ہو تاکہ اس کی دنیا آباد ہو جائے. ارے چند روزہ دنیا آباد کرنے کے لیے تو ہم اتنی تحقیق کریں، آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہر شخص کی بات سننا شروع کر دیں؟ نہیں. لہذا رسول خدا نے اعلان کر دیا بھائی تمہیں کالج بھیجنا ہے، یونیورسٹی بھیجنا ہے، جو تحقیق کرنا ہے کرو. لیکن 18 ذی الحج کو 10 ہجری میں رسول خدا نے اعلان کر دیا اگر خدا کا قرب چاہتے ہو، دین خدا کو چاہتے ہو تو من کن تو مولا تو آزادی ہوگی. میرا بچہ اور جوان، اب میرے پاس فرصت نہیں ہے، ظاہر ہے تقریباً 10 منٹ تقریباً لے چکا ہوں میں، لیکن صرف فی الحال ایک نصیحت کر سکتا ہوں. فرصت نکالیے جو آپ کے لیے ایزی ایکسس، آسان ترین ذریعہ سورس جو موجود ہے وہ ہے مفاد الجنان. مفاد الجنان اس میں کھولیے زیارت سید الشہداء سلام اللہ علیہ. تقریباً 18 سے 20 ادب اور آداب شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، بڑے مولائی. جب آنکھوں کا درد ہوا نا، آنکھوں کا درد ہوا، شیخ عباس قمی فرزند نقل کرتا ہے تو طبیب کے پاس نہیں گئے. اب میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. صبح بیٹا گیا، درد ہو رہا ہے بابا کی آنکھوں میں. واپس پلٹ کر آئے تو کام میں سے مصروف ہے، کتابت میں مصروف ہے. قال الامام باقر قال الامام صادق قال الامام باقر قال الامام صادق. ہماری زندگی گزر جائے آل محمد کے در پر، آل محمد کے در پر. دیکھا بابا تو مصروف ہے. در آل محمد کو پہچانیے، در آل محمد کو پہچانیے. لوگ ہم سے کہتے ہیں شرم آتی ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو شرم کھانی چاہیے، نہیں ہمیں ضرور شرم آتی ہے. کہتے مولانا اب ہمارے لیے دعا کیجیے گا. کہاں آئے
کسی معصوم کے لیے یہ روایت نہیں ہے جو سید الشہداء کے لیے روایت ہے، کسی معصوم کے لیے روایت نہیں ہے، بلکہ چار چیزیں جو خاص سید الشہداء کو عطا ہوئی ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے زیر قبہ سید الشہداء خداوند متعال ہر سائل سوال کرنے والی کی دعا کو اجابت کے مقام تک پہنچاتا۔ اگرچہ یقین تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ خصوصیت ہے سید الشہداء کی، آپ جائیے مدینہ وہاں پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ جذباتی والا عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جملہ کہہ دوں، عقیدہ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پر یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، نہیں، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ وہ کہتا ہے جو ابو حنیفہ ہوتا ہے۔ یہ امام مالک کو حق ہے کہ کہ میرا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جو علی مرتضیٰ کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جو بہانہ اماموں کا عقیدہ ہے۔ میرا بچہ اور جوان کتابوں کو کھولیے، روایتوں کو پڑھیے، کامل الزیارات پڑھیے، اصول کافی پڑھیے، روایات کو پڑھیے، وہاں ملے گا مولا کا عقیدہ کیا ہے۔ جو مولا کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ۔ دورانا مرتے وقت بھائی سارا کا سارا علم تو نہیں آ سکتے، سارا کا سارا علم تو نہیں آ سکتا۔ دورانا وہ جلیل القدر صحابی مرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ مرتے وقت کہتے اپنے سینے پر قرآن رکھ کر کہتے خداوند اس وقت جو تیری حجت ہے، جو تیرا دین ہے، اس پر میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ کیا ہے۔ دورانا جس نے ساری زندگی تلمس کیا چھٹے امام کی بات کرتا، لیکن اس کو بھی حق نہیں ہے، اس لیے سلمان سراخوں پر، ابو ذر سراخوں پر کچھا آج کل کے علماء سرانا کی بات کر رہا ہوں، نہیں اس سے بڑھ کر سلمان کی بات کر رہا ہوں۔ سلمان سراخوں پر سلمان کی قدموں کی خاک کو آنکھ سے لگائیں گے آنکھ سے، کیوں لگائیں گے؟ اس کو چھوڑ دیجیے، لگائیں گے ان کی آنکھوں کو، ان کی قدموں کی خاک کو آنکھوں سے، لیکن یاد رکھیے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت ختم ہو گئی، ہم فقط دین کے پیروکار ہیں، اللہ کے پیروکار، رسول کے پیروکار، اولی الامر یعنی آل محمد کے پیروکار۔ سلمان آپ رسول کی حدیث سناؤ گے سراخوں پر، سلمان یہ جسارت نہیں کر سکتے، لیکن اگر سلمان بھی یہ کہے کہ میرا کہنا یہ ہے نا سلمان، یہ ہے ولایت کا مطلب، یہ ہے من کنت مولا فہذا جو مولا کا مطلب۔ میرا بچوں جوان عادت کیجیے، ابھی آپ نے باتیں سن رہے بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن نہیں، ہر بات کے لیے ہمارا بچوں جوان نوٹ کرے، کوئی بات کانوں سے ٹکرائے جس میں دور دور کوئی شائبہ ہو، دور دور کوئی شائبہ نوٹ کرے، چاہیے تلاش کیجیے، دلیل معلوم کیجیے۔ بہرحال زیادہ فرصت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، شیخ عباسی قمی کا ایک جملہ بیان کر دوں اور ایک جملہ اور بیان کر دوں، اپنی صحبتوں کو تمام کر دوں۔ شیخ عباسی قمی کی بات آئی تھی، لہٰذا ایک بات کہہ رہا ہوں، آل محمد علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام کیا ہے؟ آل محمد ہے کہ معرفت ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں قرآن بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں اصول کافی بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں نہج البلاغہ بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں صحیفہ سجادیہ بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں روایات آل محمد موجود ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو معرفت پڑھائیے نہیں، ملائیے ان کے لیے معرفت کو کہ ان کے وجود سے آل محمد نظر آئے، کوئی اور نظر نہ آئے۔ فلانی نے کہا ارے فلانی حوضہ علم میں 1000 سال بھی گزار کر آ جائے، اس کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ میرا بچہ جوان یاد رکھیے گا، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ مجھے جانتے، وہ جانتے، میں مرجع کا مخالف نہیں ہوں، میں مجتہد کا مخالف نہیں ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو خود مجتہد کہتے ہیں۔ اگر ہماری بات کی آتھینٹسٹی ہے، ہماری بات کا اگر اعتبار ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ قول علی اور آل علی ہے۔ بس دو جملے اور ظاہر ہے اپنی مجلس کو میں سمیٹنا شروع کر دوں۔ شیخ عباسی قمی دیکھیں اپنے اندر آل محمد کو اتاریں گے نا، تو شیخ عباسی قمی نے جو کام کیا نا وہ بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب شیخ عباسی قمی کے ساتھ ایک اور نام یاد آ گیا، لیکن اشارتاً کہوں، شیخ عباسی قمی فرزند واپس پلٹ کر آیا، کہا بابا ابھی تک تو صبح آپ کی آنکھیں درد ہو رہی تھی، اب آپ لکھ رہے ہیں آنکھوں کا درد، کہا بیٹا آنکھوں کا درد ہو رہا تھا، لیکن جب درد ہو رہا تھا تو میں اٹھا ایک مرتبہ اصول کافی، کیا ہے اصول کافی؟ اصول کافی میں قال الامام باقر علیہ السلام، ایک قال الامام صادق علیہ السلام، ایک مرتبہ اصول کافی کو آنکھوں سے لگایا،
آنکھوں سے لگایا، درد ختم ہو گیا. لیکن ایمان چاہیے، عقیدہ چاہیے. علامہ سید پروجردی اتنا بڑا نام ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. آنکھوں کا درد اس قدر شدید درد تھا کہ ایک مرتبہ عاشور کا دن ہے، عزادار آگے پروجردی کے گھر آ رہے ہیں. آگے پروجردی کی آنکھوں میں شدید درد ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے. ایک مرتبہ عزادار کی خاک کو آنکھوں سے لگایا. حسین کی تربت کو نہیں لگایا. ارے یہ ہے حسین، فقط اس کو جہاں گرے اس کو فقط شفا عطا نہ کی، بلکہ جس نے نام حسین دیا اس کے بدن کو بھی شفا عطا کی. پہچانیے میرا بچوں اور جوان. دیکھیں آپ جاتے ہیں ادھر ادھر یہاں وہاں، یہ ایام آزاداری کے ایام ہے اور سرزمین کربلا، یہ زمین ہی چڑیا و بکا کی سرزمین ہے، آزاداری کی سرزمین. آپ چاہے عید کے دن آئے، چاہے 15 شعبان کو آئے، چاہے غدیر پر، جو روایت میں سرزمین کربلا غم و حزن کی سرزمین ہے. اگرچہ غدیر سب سے بڑی عید ہے، لیکن کیا کریں، مصیبت بھی تو بڑی بڑی ہے. بس اب بات چکی یہاں تک پہنچ چکی، لہٰذا میں اپنی سے مصیبت بھی تو بہت بڑی ہے نا میرا بچہ اور جوان. خدا کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپنے کھانوں پر، اپنی ہنسی پر، اپنی خواہشات پر، اپنی ذہن و ذیب و اپنی زینت کے اوپر، ان تمام چیزوں پر کنٹرول کریں. دیکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اگرچہ حدیث موجود ہے، لیکن اگر روایت نہ بھی ہو تو یہ ائمہ نے واجب تو نہیں قرار دیا. کھائیے، مسلم کھائیے، قورمہ کھائیے، بریانی کھائیے، نہاری کھائیے، جو کھانا ہے کھائیے، اجازت ہے. لیکن آپ کا عشق کیا کہتا ہے؟ آپ کا عشق کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی وہاں وطن میں بیٹھے تھے تو کہتے تھے کہ ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کا قربان. جب وطن میں بیٹھے تھے تو کہا ہمارے بچے قربان، ہماری جانیں قربان. یہاں چند دن آپ سے ایام اعزا ہے، ایسے بھی اپنے وطن میں ہو تو ایام اعزا کے تقاضے ہیں. لیکن یہاں سرزمین میں ایام اعزا، سرزمین کربلا. اب ماں باپ کی قربان کرنے کا جو ہم دعویٰ کرتے تھے، اولاد کی قربان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، آج میرا اور سب کا امتحان ہے، آپ سب کا امتحان ہے. کربلا میں ان باتوں میں خیال رکھیے، اور خاص طور پر جب حرم سید الشہداء میں جائے، حرم سید الشہداء میں جائے. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری زیارتوں میں 14 معصومین کی زیارت کہیں نہیں آیا. جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل اپنے مقام پر. 14 معصومین کی زیارت کہیں نہیں آیا. ایک مقام میں نے گنہگار آپ کو ایک روایت دیکھی، ایک مقام دیکھا جہاں امام نے یہ کہا تمہارا میرا بچہ، تمہارا زیارت پہ نہ آنا بہتر ہے ہماری زیارت کرنے سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیارت نہ کریں، نہیں. امام کیا کہتے ہیں کہ جب تم اپنے حزن کو، اپنے غم کو، اپنے گریا کو، اپنے کھانے پینے پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا نام بہتر ہے. میں نہیں چاہتا 14 معصومین کی زیارت میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ امام نے یہ کہا کہ زیارت نہ کرنا بہتر ہے. یہ ایک موقع، لہٰذا پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ائمہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سنیں گے جملہ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں حسین کی غریب ماں فاطمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. حسین کی غریب ماں فاطمہ حسین کے ظاہر کی کیا دعا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے خدا بندہ میرے فرزند حسین کے ظاہر کے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر، اتنی دکھی، کتنا درد ہے. اللہ اللہ کبھی مجلس حسین کے تشریف لاتی ہے، کبھی ظاہر حسین کا استقبال کرتی ہے، کبھی ظاہر حسین کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. عزاداروں بس 2 جملے سن لیجیے، 2 جملے سن لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین
بہت غریب ہے, حسین بہت غریب ہے. کون سی مصیبت مجھے جب میں کربلا کی تاریخ پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی مصیبت تھی. اکبر کی مصیبت سب سے بڑی تھی, زینب رخصتی حسین کے لیے سب سے بڑی دردناک محترمہ وقت یا سکینہ کو جب ودا کیا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک جملہ عجیب ملتا ہے مقتل میں, شام غریبہ جب آئی نا, جب شام غریبہ آئی تو حسین نے نہ اکبر کو یاد کیا, نہ قاسم کو یاد کیا, نہ زینب کو یاد کیا, سکینہ کے ذریعے اپنے شیعوں تک پیغام پہنچایا, اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لیتا. ارے اگر تو کربلا میں ہوتے دیکھتے کس طرح میں اپنے 6 مہینے کے اصغر کے لیے بس دو جملے. ابو خلیق یہ یزیدی سپاہی تھا. ابو خلیق سے جب مختار نے گرفتار کیا تو سوال کیا. مختار نے حضرت مختار نے مختلف لوگوں سے مختلف یہ سوال کیے, شبر سے بھی سوال, ابو خلیق سے بھی سوال کیا. ابو خلیق سے بڑا عجیب سوال کیا ہے. ابو خلیق کبھی تجھے سوال سنیں گے نا بس یہی رونے کے لیے کافی, یہی حسین کی غربت کے لیے کافی. کیا کہا مختار نے ابو خلیق, اے ابو خلیق تجھے اس واقعے کربلا میں حسین پر کبھی رحم آیا؟ کبھی تجھے حسین پر ترس آیا؟ یزیدی سپاہی کا ایک مرتبہ شقی القلب انسان, لیکن وہ بھی اس منظر کو نہ دیکھ سکے. کون سا منظر؟ 2 منزل کی بات سنا تھا. بس ایک مرتبہ اصحاب مارے گئے بہت اختصار کے ساتھ. حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو لے کر جا رہے ہیں, پانی پلانے لے کر جا رہے ہیں, پانی پلانے لے کر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا قوم اشکیہ سے مخاطب, قوم اشکیہ, اے قوم علم ترحمونی, سنیں گے ذرا لوگ, علم ترحمونی ورحم و حضرت نبی, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے اس 6 مہینے کے اصغر پر تو رحم کرو. سنیں گے اس کے بعد کا جملہ, اماتا رہوں کیف یتبسم, بہت اختصار کے ساتھ, اماتا رہوں اے قوم اشقیہ دیکھتے نہیں میرا اصغر کس طرح متلسی ہو رہا ہے. متلسی کسے کہتے ہیں؟ ارباب منبر اہل لغت بیان کرتے ہیں. متلسی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے آپ برداشت نہ کر سکے کوئی رباب کے دل سے پوچھے, کوئی رباب کے دل سے پوچھے, ارے آپ کو ایک جملہ سنا برداشت نہ کر سکے. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے مچھلی تڑپتی ہے, جب تڑپتے بدن میں طاقت نہیں رہتی, اب بدن میں طاقت نہیں, بس منہ کھولتی ہے کرتی ہے. میرے والا نے ہمارے ایک اور بدن میں طاقت کبھی منہ کھولتا. بس ایک پڑھو 2 جملہ کی زحمت کو تمام کیا پورے مسئلے میں رات کی وجہ سے بیان کروں گا. ایک مرتبہ مولا حسین کی سخنرانی سے متاثر ہو کر قوم اشقیہ نے ایک مرتبہ شور و بکا, ایک مرتبہ ہوا ہائے, اور مولا نے کہا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ رہا, ایک مرتبہ کلام الحسین, اور مولا ایک مرتبہ اور مولا سے بخات ہو, اور مولا اتنا کلام الحسین, حسین کی باتوں کو کاٹ دو, سنیں گے زیادہ. ایک مرتبہ اللہ اور مولا ہاتھ جوڑ کے کہا اسے اصغر کو مارنا ہے, اصغر کو تیر پھینکنا ہے, ایک معمولی سے اپیل اٹھا دے, ایک معمولی سے اپیل اٹھا دے. ایک مرتبہ کمان کو اٹھایا, تیر کو اٹھایا. کون سا تیر؟ پھل کا پھل, وہ تیر جو گھوڑے کی گردن کو کاٹنے استعمال کے بعد ایک مرتبہ کمان میں تیر کو جوڑا. حسین کیا بس ایک آدمی چھوڑا, حسین افضل کو لے کر چلے, خیمے کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ جیسے ڈرے خیمہ پہ نگاہ پڑی, ایک محسبہ, ارے جیسے
سوال نے سوال کیا تھا حسین پر قبر ہے ہمارا حسین پر قبر ہے ہمارا ابو غنی کے حسین ایک مرتبہ عسکر کے جنازے کو خیمے کے دروازے پر پہنچے ایک معظمہ ابو غنی کے شاید بچے کی موت شاید بچے کی ابو غنی کہتے ہیں حسین نے جیسے حسین کے چہرے پر